دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے منگولیا کو تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی مفید تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دنیا پاکستان کی حقیقی صلاحیت اور خطے میں اس کی مرکزی اہمیت کا اعتراف کر رہی ہے۔ بیلاروس نے پاکستان میں مختلف زرعی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے غزہ اور لبنان کے مظلوم افراد کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ بھیجی ہے۔ ممتاز اسکالر حکیم محمد سعید کی آج 26ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پہلے کثیر المقاصد سیٹلائٹ پاکسیٹ MM1 کو کامیابی سے فعال کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے منگولیا کو تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی مفید تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس کے موقع پر منگولیا کے وزیر اعظم لیوسینا مراسریان سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے اپنے ہم منصب کا گرمجوشی سے استقبال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ شہباز شریف نے انہیں منگولیا کا دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جامع ترقی، تعلیم، صحت اور ماحولیاتی استحکام پر زور دیتے ہوئے عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غربت کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ غربت کا خاتمہ صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں ہے بلکہ پائیدار ترقی کے حصول اور سب کے لیے امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کی بنیاد ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت مہنگائی اور غیر یقینی معاشی صورتحال سمیت عالمی چیلنجز کے تناظر میں اپنے عوام کی زندگی مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوششوں کا مقصد کمیونٹیز خصوصاً خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانا اور انہیں بہتر مستقبل کے لیے درکار ضروری مہارتیں فراہم کرنا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ طارق نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس کی میزبانی سے عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص مزید بہتر ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کی میزبانی کو ملک کی کامیاب خارجہ پالیسی کا نتیجہ قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دنیا پاکستان کی حقیقی صلاحیت اور خطے میں اس کی اہمیت کا اعتراف کر رہی ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی، پائیدار ترقی، تجارت، امن و سلامتی، انسداد دہشت گردی، اقتصادی پالیسیوں اور سرمایہ کاری سمیت مختلف مسائل کے حل میں پاکستان کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی سے ملک کو طویل مدتی فوائد حاصل ہوں گے۔ عطاء اللہ طارق نے کہا کہ کانفرنس کے موقع پر آئے ہوئے مہمانان گرامی نے خطے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اقتصادی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں عوام کو مزید اچھی خبریں ملیں گی۔ بیلاروس نے پاکستان کے کئی زرعی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہ اتفاق رائے بیلاروس کے اعلیٰ سطح کے وفد اور زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے صدر طاہر یعقوب بھٹی کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے صدر نے وفد کو وزیر اعظم کسان پیکیج کے تحت چھوٹے کسانوں کو حال ہی میں 33 ارب روپے کے زرعی قرضوں کی فراہمی کے بارے میں بتایا۔ بیلاروس کے وفد نے اپنے ملک کے زرعی شعبے کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہوئے پاکستان کے متعدد زرعی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ فریقین نے تعاون میں اضافے، بالخصوص پاکستانی کسانوں کو بیلاروس کی زرعی مشینری سے متعارف کرانے کی اہمیت پر زور دیا۔ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈپٹی کمشنر آباران انجینئر عائشہ زہری نے خواتین کو درپیش مسائل سننے کے لیے ایک جرگے کا اہتمام کیا۔ لیڈی ڈاکٹرز، خواتین اساتذہ، کالج کی طالبات اور خواتین کاؤنسلرز نے جرگے میں شرکت کی۔ اس موقع پر چھورکا نے ووکیشنل ٹریننگ اینڈ ایمبرائڈری سینٹر کے ذریعے خواتین کو ہنرمند بنانے سے متعلق اپنی تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے لڑکیوں کے کالجز میں فرنیچر اور اساتذہ کی کمی اور طالبات کے لیے بسوں کی فراہمی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ جرگے کے شرکاء نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنے پر ضلعی انتظامیہ کی تعریف کی اور اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے عرس میں شرکت کے لیے پاکستانی زائرین تبدیل شدہ شیڈول کے مطابق ہفتے کو بھارت روانہ ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور نے زائرین کو کل شام تک لاہور کے حاجی کیمپ پہنچنے کی ہدایت کی ہے، جہاں سے وہ اگلے دن واہگہ بارڈر کے ذریعے بھارت روانہ ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ہنگامی امدادی ادارہ غزہ اور لبنان کے جنگ سے متاثرہ لوگوں کو انسانی امداد فراہم کر رہا ہے۔
اس سلسلے میں امدادی سامان کی دوسری کھیپ آج کراچی سے لبنان روانہ کی گئی۔ تقریباً 100 ٹن کی یہ امدادی کھیپ ہنگامی امدادی ادارے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بھیجی گئی ہے، جو ادویات، تیار کھانے، خیموں، ترپالوں، گرم کمبل، گرم کپڑوں اور خشک دودھ پر مشتمل ہے۔ یہ امدادی سامان بذریعہ ہوائی جہاز جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے لبنان کے شہر بیروت روانہ کیا گیا۔ سامان روانگی کی تقریب جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوئی، جس میں NDMA، وزارت خارجہ، الخدمت فاؤنڈیشن اور مقامی انتظامیہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے وحشیانہ اسرائیلی بمباری سے متاثرہ فلسطینی اور لبنانی آبادی کو فوری طور پر امداد فراہم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے مشکلات اور مصائب کا شکار اپنے بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا اور ان کوششوں کو مزید تقویت دینے کے لیے فلاحی تنظیموں اور پاکستانی عوام کے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ حکومت پاکستان غزہ اور لبنان کی جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان بھجوا رہی ہے اور اس سے قبل بھی کئی کھیپ بھیجی جا چکی ہیں۔ محصور غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 65 فلسطینی شہید اور 140 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 42,400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملتان میں 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 136 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 366 رنز جبکہ انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 291 رنز بنائے۔ انگلینڈ کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاک فوج نے خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا۔ وزیرستان سپورٹس فیسٹیول کے تحت ٹورنامنٹ اس ماہ کی 1 تاریخ سے شروع ہوا اور اس میں 24 ٹیموں نے شرکت کی۔ مقامی رہنماؤں خصوصاً نوجوانوں نے پاک فوج کی طرف سے فیسٹیول کے انعقاد کی تعریف کی۔ ممتاز اسکالر حکیم محمد سعید کی آج 26ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 9 جنوری 1920 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1947 میں آزادی کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ حکیم محمد سعید نے ہمدرد دواخانہ کی بنیاد رکھی اور بعد میں اس کی شاخوں کو ملک بھر میں توسیع دی۔ انہوں نے مذہب، صحت، ادب اور سماجی اور سائنسی موضوعات پر کئی کتابیں اور سفر نامے تحریر کیے۔ حکیم محمد سعید کو 1998 میں آج ہی کے دن کراچی میں شہید کر دیا گیا۔ پاکستان کا پہلا کثیر المقاصد سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے کامیابی سے فعال ہو گیا ہے۔ سیٹلائٹ کی فعالیت پاکستان کی خلائی اور ڈیجیٹل ترقی میں اہم سنگ میل ہے۔ پاک سیٹ MM1 سے پاکستان کے مواصلاتی ڈھانچے میں مثبت تبدیلی آئے گی، جس سے IT سیکٹر کے کئی شعبوں کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد و پشاور 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، کراچی 37، کوئٹہ 26، گلگت 24، مری 20، مظفر آباد 29، سری نگر 22، جموں 31 اور لیہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے 23ویں اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کے بارے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے منگولیا کو تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی مفید تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ دنیا پاکستان کی حقیقی صلاحیت اور خطے میں اس کی مرکزی اہمیت کا اعتراف کر رہی ہے۔ بیلاروس نے پاکستان میں مختلف زرعی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے غزہ اور لبنان کے مظلوم افراد کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ بھیجی ہے۔ ممتاز اسکالر حکیم محمد سعید کی آج 26ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پہلے کثیر المقاصد سیٹلائٹ پاک سیٹ MM1 کو کامیابی سے فعال کر دیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیسز پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔